کر لیتی ہے۔ اگر مرد بے جا اپنی عورت پہ شک کرے، تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، تو ویسی ہے، اس میں عیب نہیں ہے، تو اس میں تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، حالانکہ اس نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، صرف شک پیدا ہوا اور یہ شیطان نے پیدا کر دیا۔ اب اس مرد نے عورت کو اپنے آپ سے بدظن کر دیا، نفرت پیدا کر دی، دشمنی پیدا کر دی۔ ایک دن کہا، 2 دن، 4 دن، 5 دن، کب تک وہ بیچاری صبر کرے گی؟ بس اسی طرح پھر ایک دن آئے گا کہ ان کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک بیوی ہے اپنے شوہر پہ بار بار شک کرے گی، کرتی ہے بار بار، کب تک وہ برداشت کرے گا؟ پھر وہ بدظن ہو جائے گا، ایک دن آئے گا کہ ان کا گھر ٹوٹ جائے گا، بچے بیچارے در بدر ہو جائیں گے، وہ دھکوں پہ ہو جائیں گے، وہ بیچارے لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، فرمایا کہ اس کی 100 سال کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ جو مرد اپنی نیک بیوی پر تہمت لگائے گا تو 100 سال کی اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح جو عورت اپنے نیک شوہر پر تہمت لگائے گی، اس پہ الزام لگائے گی، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم فلاں کے ساتھ ہو، فلاں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، تو فرمایا اس کی بھی 100 سال کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اب پتہ نہیں ہم نے 100 سال میں نیکیاں کی ہیں نہیں کی ہیں، نیکیاں تو ویسے ہی ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ہم الزام لگا کے، تہمت لگا کے جو تھوڑی بہت کی ہیں، اگر ہماری زندگی 50-60 سال ہے تو 50-60 سال میں اگر ہم اپنی نیکیوں کو شمار کریں گے تو مہینہ 2 مہینے بنیں گے، اور وہ بھی ہم برباد کر لیں تو پھر ہم سیانے نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہیں۔ تو دوستو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی اور جنت میں کم عورتیں ہوں گی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب جہنم میں نظر ماری تو دیکھا عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے، اور جب دوزخ میں دیکھا تو عورتیں زیادہ تھیں، مرد کم تھے، جنت میں دیکھا تو مرد زیادہ تھے، عورتیں جنت میں کم تھیں۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ عورت ناشکری ہے، ایک، نمبر 2 عورت غیبت کرنے میں بہت آگے ہے، نمبر 3 کہ عورت بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہے۔ ایک تو وہ اللہ کی ناشکری، دوسرے نمبر پہ اپنے شوہر کی ناشکری، تیسرے نمبر پہ جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتی ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتی آیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، جو اس کچھ سنا آگے بیان کر دیا، اور پھر انداز بڑا پیارا ہوتا ہے، بہن میں تینوں دسن لگی ہاں پر تو کسے نو نہ اگے دسی، وہ بھی کہندی ہے بہن میں تینوں دسن لگی ہاں تو بھی اگے کسے نو نہ دسی، بس وہ کردیاں کر نہ دسن دے وچ سارے ملک نو پتہ لگ جاتا ہے، اور پھر بات کی تصدیق نہیں کرتی، بس سنا چسکا لیا بات کر دی کہ وہ کسی کی رسوائی انہیں اچھی لگتی ہے۔ تو میرے دوستو اس میں ہم نے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو سمجھانا ہے اور ان کو سکھانا ہے کہ میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، آپ نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی، اور اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، جو میرا امتی مرد و عورت جو اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جو میری امتیہ، میرا امتی اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کروں گا، فرمایا ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ صبح جب ہوتی ہے جسم کے سارے اعضاء
سارے حصے اس زبان کے آگے فریاد کرتے ہیں۔ میں اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ یہ سر، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں سب کے سامنے سب زبان کے آگے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، تیری مہربانی، تو ٹھیک رہے گی تو ہماری خیر ہے، اور اگر تو بدل گئی، تو نے کسی کو گالی دی، کسی کو برا کہا، کسی کے ساتھ جھگڑا کیا، تو کہہ کے اپنے گھر میں منہ میں چھپ جائے گی، سر کہتا ہے کہ کسون میں نو ٹھکنے نے۔ زبان تو بول کے گالی دے کے منہ میں اندر چھپ گئی، اب جب وہ مکہ آئے گا تو کہاں پڑے گا؟ سر پہ پڑے گا، منہ پہ پڑے گا، دائیں بائیں کوئی ڈنڈا آئے گا تو کہاں پڑے گا؟ اس لیے جسم کے سارے اعضاء زبان سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری مہربانی، تو ٹھیک رہنا تو ہماری خیر ہے، اور اگر تو ٹھیک نہیں رہے گی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ اور یہ زبان آج بولتی ہے دنیا میں، سارے جسم کے حصے چپ ہیں، صرف زبان بول رہی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ زبان بند ہوگی، سارے جسم کے حصے بولیں گے، آنکھیں بھی بولیں گی، عرض کریں گی مولا اس نے یہ اچھائی کی ہے یا اس نے یہ گناہ کیا ہے، کان بھی بولیں گے مولا اس نے یہ اچھائی کی ہے یا گناہ کیا ہے، آنکھیں بھی بولیں گی، کان بھی بولیں گے، ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی سارے جسم کے اعضاء بول بول کے بتائیں گے جو ہم نے کیا ہے۔ اچھا کیا ہے تو اچھی گواہی دیں گے، برا کیا ہے تو ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس لیے اس زبان کو بھی ہم نے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو پردے کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اب خواتین کے لیے پردے کا جو حکم ہے اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمام مومنوں کی امی جان، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے سرتاج، میرے حضور، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تو میرے حجرے میں آپ کا مزار مبارک بنا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں وہاں جاتی تھی بغیر چادر کے بھی چلی جاتی تھی، بغیر دوپٹے کے بھی چلی جاتی تھی، سر پہ ہے نہیں ہے میں چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو وہاں ان کا بھی ساتھ مزار بن گیا، تو تب بھی میں جاتی تھی تو بغیر چادر کے بھی چلی جاتی تھی، چادر کے ساتھ یعنی کہ چہرہ چھپائے بغیر بھی چلی جاتی تھی۔ کیوں کہ جو پہلے تھے وہ میرے شوہر تھے، ان سے پردہ نہیں تھا۔ اب غور کرنا ہے، وہ مزار کے اندر ہیں، شوہر ہیں، ان سے میرا پردہ نہیں تھا۔ پھر میرے ابا جان، تو باپ سے بھی بیٹی پردہ نہیں کرتی، تو میں جاتی تھی۔ جب اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وصال فرمایا تو انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ اماں جان اگر اجازت ہو تو یہاں میرا بھی مزار بن جائے۔ تو فرماتی ہیں میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی مگر میں نے ان کو دے دی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، قبر میں چلے گئے، فرماتی ہیں اس کے بعد جب میں جاتی تھی تو پردہ کر کے قبر میں جاتی تھی، پردہ کر کے آقا علیہ السلام کے مزار میں جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابا جان سے پردہ نہیں ہے، اپنے شوہر سے پردہ نہیں ہے، اب مزار میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے میرا دنیا میں بھی پردہ تھا، اب وہ مزار میں ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ مزار والے دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اگر وہ نہ دیکھتے تو پردہ نہ کرتی ہے، پردہ کر کے گئی، پتہ یہ چلا کہ وہ دیکھتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان سے پردہ ہے، جو غیر محرم ہے ان سے پردہ ہے۔ تو میرے دوستو، جب قبرستان میں جائیں تو وہاں عورت کے لیے پردہ ہے، تو عام بازار میں یا کسی فنکشن میں عورت کو تیار ہو کے جانے کی اجازت ہے؟
اس میں میرے بھائیوں مرد مجرم ہوگا، مرد سے پوچھا جائے گا، اور اس کا ثواب اگر کسی نے اپنی بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو پردے میں لگایا تو ثواب اس مرد کو ملے گا، اور اگر اس نے لگام کھلی چھوڑ دی، رسی ڈھیلی کر دی تو سزا اس مرد کو ملے گی، ہم مرد پکڑے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں ابھی سے ہم احتیاط کریں، ابھی سے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے جنت حرام فرما دی ہے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان۔ شراب کا جو عادی ہے اس پہ جنت حرام ہے، اور جو والدین کا نافرمان ہے اس پہ جنت حرام ہے۔ اب تیسرا جو ہے یہ ہم نے اس پہ خاص غور کرنا ہے۔ فرمایا کہ جو بے حیا ہے، جو اپنے گھر والوں کو بے حیائی سے نہیں روکتا، وہ بھی، اس پہ بھی جنت حرام ہے۔ اب یہ گھر میں میوزک چلتا رہے اور گھر والے سارے بیٹھ کے فلمیں دیکھتے رہیں، ڈرامے دیکھتے رہیں، ناچ گانا ہوتا رہے، بے پردگی ہوتی رہے، اپنے بیگانے لڑکیاں لڑکے جمع ہو کے یہ سارے سسٹم، یہ معاملات کرتے رہیں، اسی کا نام میرے بھائیوں بے حیائی ہے۔ کوئی اور چیز نہیں ہے جس کا نام بے حیا، اسی کا نام بے حیائی ہے۔ تو فرمایا کہ اس شخص پر بھی جنت حرام ہے جو اپنے گھر والوں کو بے حیائی سے نہ روک سکے، جو انہیں نہیں روکتا، انہیں سمجھاتا نہیں، ان پہ کنٹرول نہیں کرتا، انہیں روکتا نہیں ہے۔ فرمایا اس پہ بھی جنت حرام ہے۔ پھر بھی مرد پہ بات آ گئی، مرد سے بات شروع ہوئی تھی اور مرد پہ ہی بات ختم ہوگی۔ اللہ نے اس کائنات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنانے کے بعد جب بشریت کی، انسانیت کی ابتدا کی تو پہلے مرد کو بنایا تھا، اور مرد کون ہے؟ ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام، ان کو بنایا تھا۔ تو فرمایا اس مرد پر جنت حرام ہے جو اپنے گھر کو بے حیائی سے نہ روک سکے، ان کی تربیت نہ کر سکے۔ اور نوجوانوں کے لیے خاص کر کے جو دوسرے نمبر پہ بات آئی تھی، فرمایا کہ اس مرد عورت پر بھی جنت حرام ہے جو ماں باپ کا بے ادب ہے، ماں باپ کا گستاخ ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے۔ میرے نوجوان بچوں ذہن میں بات بٹھا لو، فرمایا جس نے ماں باپ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے ماں باپ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ستایا، ان کا دل دکھایا، انہیں ناراض کیا، اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو جس سے اللہ روٹھ جائے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وہ بیٹی وہ بیٹا کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ماں مشرک ہو، باپ مشرک ہو، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں، ماں باپ بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں، وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہوں، مگر اولاد کے وہ ماں باپ ہی ہیں۔ اولاد پہ جو حق ہے وہ اپنا حق ادا کرے گی تو اسے عزت ملے گی، شان ملے گی، مقام ملے گا۔ اور اگر ماں باپ کو پریشان کرے گا، رسوا کرے گا وہ بیٹی بیٹا، تو وہ کبھی بھی دنیا اور آخرت میں عزت نہیں پائے گا۔ تو میرے بھائیوں بات پھر بھی اسی مرد پہ آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ مومن کون ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن نہ تو تانا دیتا ہے، یہ مومن کی شان ہے، مومن کسی کو تانا نہیں دیتا۔ تانا آپ سمجھتے ہیں نا، آسان سا لفظ ہے،
کسی کو تانا، ہاں میں تیرے نال او کیتا سی، اے کیتا سی، فلاں کیتا سی، تانا دینا، یا تو ایڈا حاجی رہ گیا، 100 چوہے کھا کے بلی حج نو ٹر پئی وغیرہ، یہ میں نے مثال دی، کسی کو تانا دینا۔ فرمایا مومن جو ہوتا ہے وہ کسی کو تانا نہیں دیتا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ مومن کسی پہ لعنت نہیں بھیجتا، جو مومن ہوتا ہے وہ کسی پہ لعنت نہیں بھیجتا۔ تیسرے نمبر پہ آگے فرمایا کہ مومن فحش گوئی نہیں کرتا، یعنی کہ بے حیائی کی گفتگو نہیں کرتا، کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، کسی کو بیہودہ باتیں نہیں کرتا، کسی کو گالیاں نہیں دیتا، اپنی زبان سے کسی کو برا نہیں کہتا۔ فرمایا یہ مومن کی شان ہے۔ جو گالیاں دینے والا، لوگوں کا مذاق اڑانے والا، طنز کرنے والا، تانے دینے والا یا بے حیائی کی گفتگو کرنے والا، فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ ایک اور بات ہے، ایک اور بات آگے فرمایا جو مومن ہوگا وہ بے حیا نہیں ہوگا، وہ بے حیا نہیں ہوگا۔ کہندے نا فلاں بھائی وہ تو تا کسے دی حیا ہی نہیں کرتا، کسے دا لحاظ ہی نہیں رکھدا، اور تجھے تو کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے۔ یعنی جو بے شرمی والے کام کرے، شیطانیت والے کام کرے، وہی بے حیا ہے۔ تو حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ حیا اور ایمان، پچھلے جو میں حدیث عرض کی تھی کہ حیا اور ایمان ایک ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ جس سے ایمان نکل گیا اس سے حیا بھی نکل گئی، اور جس سے حیا نکل گئی اس سے ایمان بھی نکل گیا، بس اب وہ خالی رہ گیا اور جہنم کا حقدار بن گیا۔ اب آگے میں عرض کر دیتا ہوں، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 قسم